السلام علیکم ڈیئر لرنر، کلاس 10 کے پی ایس ٹی کے لیکچر کے لیے میں ہوں آپ کا ٹیچر عابد۔ جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ہم نے 1973 کے آئین کی جو خصوصیات پڑھی تھیں، آپ کو اس کے ڈیٹیل میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا۔ تو اب جو نیکسٹ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ختم کر دیا تھا اور مارشل لا لگا دیا تھا۔ اس کے بعد 5 جولائی 1977 کے بعد انہوں نے حکومت سنبھال لی۔ اس کے بعد اس کے جو اہم کام ہیں جو اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے، نمبر 1 ہے وہ اسلام کے حوالے سے یہ سوال یہ بنتا ہے ریئل میں کہ 1977 سے 1988، کیونکہ 1988 میں یعنی 1998 میں ضیاء الحق ایک فضائی حادثے میں جو ہلاک ہوئے تھے، اس کی وجہ سے پھر جو ان کی حکومت چلی گئی تھی، تو 10 سال یہ تقریباً 10-11 سال بنتے ہیں تقریباً۔ تو اس دوران جو انہوں نے کام کیا اس میں صرف اہم اسلامی حوالے سے وہ مشہور تھے کہ انہوں نے نفاذ اسلام کے لیے اہم کوششیں کی۔ تو فرسٹ پہ شرعی عدالتوں کا قیام 1979 میں، کیونکہ شروع کے کچھ دن تو ان کو صرف انتظامی امور سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ 79 میں فروری میں تو انہوں نے شرعی عدالتوں کا قیام۔ پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں، ایک آزاد کشمیر ایک یونٹ ہے، ان کی جو ہائی کورٹس تھی ان کے اندر شرعی عدالت ایک بینچ بنا دیا گیا، اس کے اندر علماء کرام یا پڑھے لکھے جو لوگ تھے، جو جج تھے جس کو کہہ لیں، کہ ان کو علماء کرام کو ساتھ بٹھا دیا گیا تاکہ وہ کسی بھی اسلامی امور سے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو حل کر سکے۔ تو شرعی عدالتوں کے ایک بینچ بنا دیا، باقاعدہ عدالت نہیں بنائی گئی تھی، ہاں ان عدالتوں کے اندر ایک بینچ بنا دیا گیا تھا۔ بینچ سے مراد جہاں پہ ججز بیٹھتے تھے وہ شرعی عدالتوں کا قیام، وہ ایک یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بینچ بنا کے اس کے جو فیصلے کیا کرتے تھے اسلام کی روشنی میں۔ نمبر 2 شرعی حدود کا نفاذ۔ شرعی حدود یعنی ایسی حدود، شرعی حدود ایسے کہتے ہیں نا کہ اسلام نے ہر ایک چیز کی ایک لمٹ رکھی ہے، تو اس کا نفاذ کہ جیسے چوری ہے، زنا ہے، یا شراب نوشی ہے، یا سود ہے، کوئی بھی ایسے بہت جو کام ہیں تو اس کی ایک لمٹ رکھی، یعنی اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہے تو انہوں نے ایک لمٹ رکھ دی کہ اگر یہ کام کوئی کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی اسلامی قانون کے مطابق۔ کوڑے بھی مارے جاتے تھے اس دور میں یہ، تو انہوں نے یہ اس کا ایک اہم سٹیپ لیا تھا کہ شرعی حدود کا نفاذ انہوں نے کیا اس حوالے سے۔ نمبر 3 پوائنٹ زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ زکوٰۃ جیسے ہر مسلمان پر فرض ہے تو، اور عشر کا نظام، عشر کہتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں جب وہ اپنی فصل جو کاشت کرتے ہیں اس کے اوپر جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر جو ایک ہوتا ہے غالباً 2.5 ہے، غالباً اتنا ہوتا ہے یا 5% ہوتا ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ عشر کا نظام، زکوٰۃ تو آپ کو پتہ ہے کہ 2.5% ہوتی ہے، تو زکوٰۃ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو بینکوں میں یکم رمضان کو جو زکوٰۃ جو سیونگ اکاؤنٹ سے جو زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے وہ جو ہے نا ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا تقریباً 1984 میں، یعنی باقاعدہ پہلے آرڈیننس جاری کیا، عمل درآمد 94 سے شروع ہو گیا اور آج تک وہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ اور عشر جو ہے جتنی زمین سے جو مالیت جتنا بھی پیداوار ہوتی تھی تو وہاں کے جو علاقے کے لوگ ہوتے تھے مالیت کے حساب سے کمیٹی بنائی جاتی تھی، آج کل میں ہمارے علاقوں میں موجود ہیں، ان کو زکوٰۃ اور عشر کی کمیٹیاں کہا جاتا ہے، اب تو تقریباً غیر فعال ہو چکی ہیں وہ، ان کے اوپر ان کے پاس سارا یعنی وہ پیسے جمع ہوتے تھے، پھر وہ غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، تو یہ ضیاء الحق کا کام۔ نمبر 4 سود کا خاتمہ۔ بینکاری نظام عموماً سود سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو سود کے خاتمے کے لیے ضیاء الحق صاحب نے یہ کیا کہ نفع اور نقصان کے بیس پہ بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولے گئے، کھاتے جس کو کہتے ہیں وہ کھول دیے گئے، تاکہ اگر نفع یا نقصان شو کرا کے وہ، تاکہ ایک یہ تھا تو ایک چکر ہی، لیکن کہہ سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا سٹیپ تھا ان کا کہ سود کا خاتمہ کیسے کرنا ہے۔ نمبر 5 اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم۔ یہ اس دور میں جنرل ضیاء الحق نے یہ بھی کرایا کہ ماسٹر لیول تک، ایم اے لیول تک اسلامیات کی جو تعلیم ہے وہ لازمی قرار دی گئی، اور ساتھ ساتھ مطالعہ پاکستان اسلامیات کی تعلیم جو لازمی اس وجہ سے قرار دی گئی کہ تاکہ جو ہمارے نوجوان کو یا پڑھے لکھے طبقوں کو اسلام کے حوالے سے اسلامی تعلیمات سے روشناس ہو سکے، اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم وہ اس وجہ سے کہ تاکہ ان کو پاکستان کی جو تاریخ کے بارے میں، پاکستان کیسے بنا، کس طرح کے واقعات پیش آئے، تو مطالعہ پاکستان کی بھی لازمی تعلیم بی اے تک، مطالعہ پاکستان بی اے تک لازمی ہے، اور اسلامیہ جو ہے وہ ماسٹر تک لازمی ہے، یہ 100 نمبر کا تقریباً ایک پیپر ہوتا ہے، تو یہ بھی انہی دور میں۔ نمبر 6 نماز کا اہتمام۔ یہ بھی جنرل ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس کے ذریعے، آرڈیننس یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں، آرڈیننس ایک حکم نامہ ہوتا ہے جو صدر کی طرف سے جاری ہوتا ہے، آرڈیننس ایک یعنی ڈرافٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اس پہ سائن وہ کر دیتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے، تو اس کو آرڈیننس کہتے ہیں۔ جو موجودہ دور میں بھی آرڈیننس جاری ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ اہم کہہ لیں
اس کا پلیٹ فارم ہے کسی بھی، لیکن آرڈیننس صدر بھی جاری کر سکتا ہے. دور میں کوئی صدارتی سسٹم تھا تو ضیاء الحق کی عالی نال تھے. تو نماز کا اہتمام اسکول کالج دفتروں میں ضیاء الحق نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ اسکول کالج کے اندر اگر نماز کا ٹائم ہوگا تو کام چھوڑ کے نماز کیا جائے گا. بظاہر ایک بہت اچھا اسٹیپ تھا، لیکن اس کے حوالے سے ایک مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے صلوات کہتے ہیں صلاۃ جو کہتے ہیں عربی میں، تو وہ کمیٹیاں بنائی گئی تھیں. تو اس میں پولیس جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر پھرتی تھی، جو سے ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ہم نے تو نہیں ایسا کوئی دیکھا یا ہم نے سنا کہ وہ بازاروں میں ایسے گشت کرتی تھی تو دکانیں کھلی ہوتی تھی، باقاعدہ وہ ان کو ڈنڈے مار کے ان کو لے کے جاتے تھے کہ چلے آپ نماز پڑھنے چلیں. دکانیں وغیرہ بند کرا دیتے تھے. اس کو نماز صلوات کمیٹی کہا جاتا تھا. نمبر 7 احترام رمضان. ہم نے اب دیکھا ہے کہ رمضان کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہوٹل وغیرہ جو ریسٹورنٹ وغیرہ بند کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی جنرل ضیاء الحق نے آرڈیننس جاری کیا تھا جو آج تک عمل درآمد ہے، اسی کو تبدیل تھوڑا کر کے آرڈیننس ایسے جاری کیا گیا کہ رمضان کے اندر کوئی بھی شاپ جو ہے نہیں کھلے گی، کوئی بھی کھانے پینے والی، یعنی دوران رمضان روزہ کھولنے کے بعد کھل سکتی ہے. تو یہ بھی ایک اہم اچھا سٹیپ تھا کہ اس کے حوالے سے کہ رمضان کے حوالے سے اس کا احترام کیا جائے. اگر کوئی احترام نہیں کرتا تھا اس کو یعنی 5 ماہ یا 3 ماہ اتنی قید بھی ہوتی تھی، اس کو پکڑ کے لے جاتے تھے اور 500 یا 1000 کے قریب جرمانہ بھی ہوتا تھا. نمبر 8 دینی مدارس. یہ بہت مشہور ہے کہ دینی مدارس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا، ان کی فنڈنگ کی گئی. ٹھیک ہے، اس حوالے سے جنرل ضیاء الحق کے یعنی دور میں دینی مدارس کو دل کھول کے فنڈ دیے گئے تاکہ وہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو جو تیار کر سکے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حفاظ کرام کافی تیار کیے گئے. ان کا بعد میں ایک بہت الگ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جیسے جو KPK کے اندر بہت سارے مدارس تھے جن کے اندر جہاد کے دوران انہی مدارس سے بچے بھیجے گئے تھے افغانستان کے لیے. تو یہ مدارسوں کو جتنے بھی مدارس تھے ان کو یہاں سے فنڈنگ ہوتی تھی مرکزی حکومت. 9 پہ عربی زبان کی تعلیم، یعنی یہاں پہ اسلامیت کی تعلیم جو ہے وہ MA لیول تک اور عربی زبان کی تعلیم 8 کے لیول تک یعنی مڈل بیس تک جو ہے نا وہ تعلیم لازمی قرار دی گئی تاکہ عربی زبان کے حوالے سے تاکہ وہ عربی زبان بھی سیکھ سکیں دیکھ سکیں. نمبر 10 پوائنٹ اسلامی یونیورسٹی کا قیام. یہ 1981 میں تو قائد اعظم کے اندر ایک اسلامی یونیورسٹی کا قیام کیا گیا تاکہ وہاں پہ جو علماء کرام یا جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اسلام کی تشریح کر سکیں، قرآن و حدیث کے متعلق کوئی بھی یعنی ریسرچ کر سکے. تو یہ اسلام آباد میں ابھی بھی یونیورسٹی قائم ہے، اسلامی یونیورسٹی کا قیام. یہ ان کے 10 سال کے دور حکومت میں یہ اسلامی حوالے سے اور بھی بہت سارے کام تھے، لیکن یہ صرف اسلامی حوالے سے یہ سوال ہے کہ اسلامی حوالے سے جنرل ضیاء الحق نے جو کارنامے کیے تو ان میں یہ ان کے 10 پوائنٹ ہیں. تو اور بھی ہیں بہت سارے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے اگر یہ سوال بنا تو اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بیٹا وہ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی، اور آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ سوال ہم انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ حافظ، شکریہ.